اور سیاست تو الگ رہے، ہمارا کام تو ان کے نام سے چل جاتا ہے۔ ہم لوگوں کا کام غوث اعظم کے نام سے چل جاتا ہے، نہیں چلتا تو غوث اعظم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ نا، یہ عنوان نہیں ہے، میں جو گفتگو کر رہا ہوں یہ میرا عنوان نہیں ہے، عنوان تو کچھ اور ہے۔ لیکن چونکہ مجلس غوث اعظم کی ہے، جب تک یہ باتیں آپ تک نہیں پہنچاؤں گا تب تک میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ بات آپ کے سمجھ میں نہیں آئے۔ بے شک بے شک، آدمی ہے ہم، کیا ہیں؟ بولو بلند آواز سے، انسان۔ جب تک پروردگار عالم کی تخلیق پہ غور نہیں کرو گے، معرفت تو الگ چیز ہے، معرفت کی نیند بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ کیا بات ہے؟ اس کارخانہ قدرت پہ غور کرو گے تو اس سے معرفت کا پتہ چلے گا، سبحان اللہ۔ اس کی تخلیق پہ غور کرو۔ چلو میں آپ کو ایک الگ میدان میں چلتا ہوں۔ جانوروں کو دیکھا ہے آپ نے؟ جی بولو بھائی، نہیں دیکھا؟ ہاں، سب نے دیکھا۔ جانور کی تخلیق پہ کبھی غور کیا؟ جی نہیں۔ اللہ نے جانور کو پیدا فرمایا تو اللہ نے جانور کو نفس دیا مگر عقل نہیں دیا۔ جانور کو اللہ نے پیدا فرمایا تو نفس دیا مگر عقل نہیں دیا۔ سب سے پستی جانور، پستی کی طرف جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو جانوروں کی جماعت نظر آتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اللہ نے جانور کو نفس دیا مگر عقل نہیں دیا۔ اور جب بلندی پہ ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو فرشتوں کی جماعت نظر آتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں اللہ نے فرشتوں کو عقل دیا مگر نفس نہیں۔ کیا بات ہے؟ اللہ نے جانوروں کی تخلیق فرمائی کہ جانوروں کو نفس دیا مگر عقل۔ قریب ہو کے پڑھے لکھے بچوں سے میری گزارش ہے کہ میری باتوں کو آپ گرہ میں باندھو، ذہن کی تجوری میں رکھو۔ اللہ نے جانوروں کو پیدا فرمایا، سب سے پستی میں جانوری تو ہے۔ کسی کو جانور کہہ دو وہ ناراض ہو جائے، نہیں، سب سے پستی میں اگر نگاہ ڈالو گے تو جانوروں کی جماعت نظر آئے گی۔ اللہ نے جانوروں کو پیدا فرمایا تو جانوروں کو اللہ نے نفس دیا مگر عقل نہیں دیا۔ جانوروں کو نفس دیا مگر عقل نہیں۔ ہندوستان کا بکرا گھاس کھاتا ہے، بولو بھائی، اور امریکہ کا بکرا کیا کھاتا ہے؟ چکن اور روٹی مٹن۔ مکھن، چکن مٹن بولو نا، کھاتا ہے، گھاس ہی نہ کھاتا ہے تو سب سے پستی ہے۔ جانوروں کی جماعت پہ ہماری نظر پڑتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں اللہ نے جانوروں کی تخلیق فرمائی، جانوروں کو اللہ نے نفس دیا لیکن عقل نہیں دیا۔ اور سب سے بلندی پہ جب ہماری نگاہ ملائے اعلیٰ ہو جاتی ہے تو فرشتوں کی جماعت ہم دیکھتے ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی سجدے میں ہے۔ یہ جماعت ہے اللہ کا ذکر کرنے والی جماعت، اللہ کے تقدس کا کیا گیت گانے والی جماعت۔ جب ان پہ ہماری نظر فرشتوں سے پڑتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں اللہ نے فرشتوں کو عقل دیا مگر نفس نہیں دیا۔ سبحان نہیں اللہ۔ دیا۔ اور اس پستی اور بلندی کے درمیان اشرف المخلوقات کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ اس بلندی اور پستی کے بیچ انسان کو پیدا فرمایا تو انسان کو اللہ نے نفس بھی دیا اور عقل دیا۔
آدمی کو اللہ نے نفس نفس بھی دیا اور بھی دیا عقل بھی دیا. جانوروں کو نفس دیا تو عقل نہیں دیا, فرشتوں کو عقل دیا تو نفس نہیں دیا, انسانوں کو پیدا فرمایا تو انسان کو عقل بھی دیا اور نفس. کیا بات ہے. یہ انسان جب اپنے نفس کو پروان چڑھاتا ہے, جب انسان اپنے نفس کا غلام ہوتا ہے, جب انسان اپنے نفس کا تابعدار ہوتا ہے, جب انسان اپنے نفسانی خواہشات کو تکمیل کی منزل تک پہنچاتا ہے, جب انسان اپنا امام اپنے نفس کو بنا لیتا ہے اور نفس کا غلام ہو جاتا ہے تو انسان جانوروں سے زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے. کیا بات ہے. اور جو اپنی عقل کو پرواز کرتا تو فرشتوں کی جماعت کی حیرت سے دیکھتی. انسان جب اپنے نفس کا غلام ہوتا ہے تو اپنے وقت کا ہلاکو کہلاتا ہے, اپنے وقت کا چنگیز کہلاتا ہے, اپنے وقت کا فرعون کہلاتا ہے, اپنے وقت کا نمرود کہلاتا ہے, اپنے وقت کا شداد کہلاتا ہے, اپنے وقت کا حامان کہلاتا ہے, اپنے وقت کا ابو جہل کہلاتا ہے, اپنے وقت کا عتبہ کہلاتا ہے, اپنے وقت کا شیبہ کہلاتا ہے, اپنے وقت کا یزید کہلاتا ہے, اپنے وقت کا ہٹلر اور موسولینی کہلاتا ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. جب سبحان اپنے اللہ. نفس کا غلام ہوتا ہے اور جب اپنے عقل کو پروان چڑھاتا ہے تو اپنے وقت کا ارسطو کہلاتا ہے, اپنے وقت کا بخراط کہلاتا ہے, اپنے وقت کا جالینوس کہلاتا ہے, اپنے وقت کا امام راضی کہلاتا ہے, اپنے وقت کا غزالی الدورہ کہلاتا ہے. جب اپنے عقل کو پروان چڑھاتا ہے تو عقل عروج کی طرف لے جاتی ہے اور نفس زوال کی طرف لے جاتی ہے, نفس ضلالت کے گھر میں لے جاتی ہے اور عقل عروج کی منزل. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اللہ نے آدمی کو نفس بھی دیا اور عقل بھی دیا. جب نفس کا غلام ہوتا ہے تو ذلیل سے ذلیل تر ہو جاتا ہے کہ شیطان بھی دیکھتا ہے تو شرما جاتا ہے. کیا بات ہے. اور جب عقل کو پروان چڑھاتا ہے تو فرشتے بھی حیرت سے دیکھتے. عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں. کیا بات. عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. سبحان اللہ. اگر گھٹے تو بس ایک مشت خاک ہے انسان, اگر گھٹے تو بس ایک مشت خاک ہے انسان, اور بڑھے تو وسعت کونین میں سما نہ سکتا. سبحان اللہ. تو انسان کو اللہ نے عقل بھی دیا اور نفس بھی دیا. بات سمجھ میں آ گئی. جی اور سیدھے سادھے لفظوں میں عرض کر رہا ہوں. جانوروں کو نفس دیا. کیا دیا؟ یاد رکھنا, جانوروں کو اللہ نے کیا دیا؟ نفس دیا. عقل نہیں دیا. فرشتوں کو اللہ نے عقل دیا مگر نفس نہیں دیا. انسانوں کو اللہ نے نفس بھی دیا اور عقل بھی دیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کسے کام میں لگا. آدمی جب اپنے نفس کو پروان چڑھاتا ہے تو شہر خاموشی میں تبدیل ہوئی. آدمی جب اپنے نفس کو پروان چڑھاتا ہے تو آبادیاں جلتی ہیں. آدمی جب اپنے نفس کو پروان چڑھاتا ہے تو بچے یتیم ہوتے ہیں, عورتیں بیوہ ہوتی ہیں, فساد کا زمانہ ہوتا ہے. آپ دیکھو گے آدمی کی شکل میں نہیں یہ نظر آتا, اس کی قوت بہی بھی اسے جانور کی شکل بنا دیتی ہے, اس لیے کہ وہ اپنے نفس کو پروان چڑھا رہا ہے. جب اس کا نفس موٹا ہوتا ہے اور آدمی اس نفس کا غلام ہو جاتا ہے تو آبادیاں سلگتی ہیں, گھر ویران ہوتے ہیں, بچے یتیم ہوتے ہیں, عورتیں بیوہ ہوتی ہیں. کیا بات ہے. ہلاکو نے جب بغداد پہ حملہ کیا, ہلاکو نے جب بغداد پہ تاریخ بغداد پڑھو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہلاکو نے جب بغداد پہ حملہ کیا
تو لوگ بھاگ رہے تھے، لوگ بھاگ رہے تھے۔ ایک عورت اپنے چند دنوں کے بچے کو اپنی گود میں لیے ہوئے بھاگ رہی تھی۔ عورت کو ٹھوکر لگی، 1 مہینے کا بچہ ایک گڑھے میں گر گیا۔ مامتا بیدار ہوئی، محبت مادری بیدار ہوئی، لوگ بھاگ رہے ہیں ہلاکوں کے خوف سے۔ ماں چلا اٹھی، کوئی ہے جو میرے گڑھے میں گرے ہوئے لال کو اٹھا کے میری گود میں دے دے؟ کوئی رحم دل ہے جس کو رحم آ جائے ماں کی چیخوں پکار پہ، جو میرے بچے کو گڑھے سے نکال دے، مجھے دے دے؟ ہلاک آ رہا ہے، میں اپنے بچے کو چھپائے لے کے چلی جاؤں؟ یہ واویلا کر رہی ہے، مام کا آواز دے رہی ہے۔ کسی محبت کے دل کو، کسی دردمند دل کو، کسی نرم دل کو اتنے میں ایک شخص آتا ہے، ایک شخص آتا ہے، پوچھتا ہے عورت سینہ گوبی کیوں کر رہی ہے، کیوں رو رہی ہے؟ وہ عورت کہتی ہے سپاہی میرا بچہ ٹھوکر لگنے کے بعد اس گڑھے میں گر گیا ہے، چند مہینوں کا بچہ ہے، اگر تیرے دل میں رحم کا جذبہ ہے تو میرے بچے کو میری گود میں دے دے۔ وہ سپاہی اپنے گھوڑے کے کمر سے نیزے کو نکالتا ہے، گڑھے میں تڑپتے ہوئے بچے کے سینے میں نیزہ ڈال دیتا ہے۔ نیزہ ڈالنے کے بعد جب کھینچتا ہے تو نیزے کی اڑی میں بچے کی لاش تڑپتی ہوئی باہر آتی ہے، بچے کی روح دوری سے پرواز کرتی ہے، نیزے سے بچے کو نکالتا ہے، ماں کی گود میں ڈال دیتا ہے، کہتا ہے میں ہلاکو ہوں، لے اس لیے تو رو رہی تھی وہ بچہ تیری گود میں ڈال دیا۔ یہ ہلاکو کے رحم کا مزاج، یہ نفس ہے۔ یہ کیا ہے؟ نفس ہے۔ تو جس کی مہربانیوں کا یہ عالم ہوگا اس کے ظلم کا کیا عالم ہوگا؟ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ اگرچہ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کی مجلس کے لیے گفتگو تھوڑی سی ثقیل اور آپ کی قوت سماعت کو خراش پہنچا رہی ہوگی، پھر بھی میں عرض کرتا چلوں، اس لیے کہ برق حنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل روا گیا۔ تو یہ نفس ہے، یہ کیا ہے؟ آدمی جب اپنے نفس کو پروان چڑھاتا ہے تو چنگے جو ہلاکو بنتا ہے نا، اور آدمی جب اپنی عقل کو پروان چڑھاتا ہے تو ارسطو بو علی سینا بنتا ہے۔ اس لیے کہ نفس راستے مسدود کرتا ہے اور عقل راستے کھولتی ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت سے ضرور سنا۔ حضرت مالک بن دینار کے فکر میں ایک سوال برابر کچوکے لیتا ہے کہ نفس میں اور عقل میں فرق کیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار سوچا کرتے تھے کہ نفس میں اور عقل میں فرق کیا ہے، لیکن جواب ان کی فکر، ان کا ذہن صحیح جواب میں مطمئن نہیں ہو پاتا۔ ایک روز راستے سے گزر رہے ہیں حضرت مالک بن دینار، سامنے ایک بچہ اپنے دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سوچ رہے ہیں کہ جاؤں گا تو بچہ ہے، خیال پیدا ہو رہا ہے کہ جاؤں گا تو بچہ ہے اسے سلام کروں گا، لیکن جب قریب پہنچے تو پھر خیال آیا کہ چھوٹا بچہ ہے کیا سلام کرے آگے بڑھے۔ آج ہمارا حال بھی یہی ہے کہ نہیں جی، سلام کرنے کے معاملے میں ہر بڑا یہ سوچتا ہے کہ چھوٹا ہم کو سلام کرے، جی وہ چھوٹا سوچتا ہے مجھ سے چھوٹا ہم کو سلام کرے، ہے نا؟ حالانکہ میرے نبی نے فرمایا افشوا السلام، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی نے فرمایا سلام کا چھڑکاؤ کرو، سلام کی زیادتی کرو، تم ایک دوسرے کو سلام کرو، سلام کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں میں داخل ہو تو سلام کرو، ہے نا؟
میرے نبی نے تو یہاں تک فرمایا تو زندہ قبرستان میں بھی جاؤ تو سلام کرو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زندہ تو زندہ ہے نا. اچھا ایک بات نبی نے فرمایا کہ قبرستان میں جاؤ تو سلام کرو. کیا بات ہے نا. کتنی پیاری بات مصطفیٰ نے بیان فرمائی کہ قبرستان میں جا کے جو سلام کرتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قبرستان میں جا کے جو سلام کرتا ہے وہ اور جو زندہ نہیں ہوتا بولو یار جو زندہ نہیں ہوتا قبرستان میں سے گزرو تو سلام کرو یہ تمہارے زندگی کی علامت ہے. کیا بات ہے. تو سلام میں عمر کی کوئی قید ہے؟ مالنے والوں کو بھی سلام کرو، ملنے والوں کو سلام کرو، علماء کو سلام کرو، بھائی کو سلام کرو، باپ کو سلام کرو. سلام کا حکم ہے نا. ملنے والوں کو سلام کرو. زندہ تو زندہ قبرستان میں جاؤ تو قبر والوں کو سلام کرو. کیا بات. حضرت مالک بن دینار سوچ رہے ہیں بچہ ہے کیا سلام کریں آگے بڑھے. پھر کچھ دور جب گئے تو پھر خیال پیدا ہوا بچہ ہے تو کیا ہے کلمہ پڑھنے والا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سلام کے لیے عمر کی قید نہیں ہے. مالک بن دینار واپس ہے اور آ کے بچے کو سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچے نے جواب دیا. ذرا دل تھام کے اس بچے کے جواب کو آپ سنیں. بچہ کہتا ہے وعلیکم السلام اے مالک بن دینار. سبحان اللہ. حضرت مالک بن دینار حیرت میں پڑ گئے کہ میں تو اس بچے کو پہچانتا تک نہیں، جانتا تک نہیں، اس کا نام بھی نہیں جانتا اور بچہ میرا نام بھی بتا رہا ہے، میرے باپ کا نام بھی بتا رہا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. آپ نے بچے کو سلام کیا السلام علیکم. بچہ کہتا وعلیکم السلام یا مالک بن دینار. تو آپ کو جھٹکا چلا. آپ نے بچے سے پوچھا بچہ تم مجھے کیسے جانتے، میرے باپ کا نام کیسے معلوم کرو. بچے نے کہا مالک بن دینار ذرا اپنے ذہن پہ زور ڈالو، اپنے دل کے نہا خانوں کو ٹٹولو، دل کی تجوری میں تلاش کرو. مجھے بولنے کی ضرورت نہیں پڑی. بتا دو تم تو اچھا ہے کہ تم نے مجھے پہچانا کیسے. کیا بات. بچہ کہتا ہے مالک بن دینار پروردگار عالم نے جب تمام روحوں کو جمع کیا تھا عالم ارواح میں جمع کیا اور پوچھا تھا رب نے الستو بربکم روزے میثاق جب رب نے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں تو ہم سب نے بلا کہا تھا بے شک تو میرا رب ہے. اے مالک بن دینار میرے بغل میں جو روح تھی وہ آپ کی روح تھی. کیا بات ہے. میرے بغل میں جو روح تھی تو آپ کی روح، آپ کے بغل میں جو روح تھی وہ میری روح تھی. اے مالک بن دینار میں نے تو وہی پہچانا ہے، آپ کو یہاں کیسے بھلا دوں. پہچان بڑی پرانی ہے، عالم ارواح سے لے کے عالم ابشاق تک آ گیا ہو لیکن پہچان نہیں ملا. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سوچنے لگے کہ یہ بچہ ضرور ہے لیکن اس کا دل بہت ہی روشن ہے. اس کا دل بہت ہی روشن ہے. تو آپ نے کہا اچھا اس سے لگے ہاتھ تو پوچھیے ہے نا. جی نہیں پوچھا کہ ایک سوال ہے کیا اس کا جواب بچے تم مجھے دے سکتے. تو بچے نے کہا مالک بن دینار تمہارا سوال میں جانتا ہوں. بچے نے کیا کہا مالک بن دینار تمہارا سوال میں جانتا ہوں. کئی برسوں سے تم پریشان ہو
کہ نفس میں اور عقل میں فرق ہے. یہ بچوں تو تم پریشان ہو کہ نفس میں اور عقل میں فرق کیا ہے. اے مالک بن دینار یہی سوال تو ہے تمہارا. حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں یہی سوال ہے. تو آپ بچہ کہتا ہے مالک بن دینار سنو، جس نے سلام کرنے سے روکا تھا وہ تمہارا نفس تھا. کیا بات ہے. اور جس نے واپس کر کے سلام کرنے پہ مجبور کیا وہ تمہاری عقل ہے. یہی فرق ہے نفس و عقل میں کہ نفس راستے مسدود کرتی ہے اور عقل راہ کھولتی ہے. بے شک. بات سمجھ شریف سے آ رہی ہے. تو آدمی کو اللہ نے پیدا فرمایا تو نفس بھی دیا اور عقل بھی دیا. یہ مضمون بڑا لمبا ہے لیکن میں ذرا سمیٹ رہا ہوں اس کو، اس لیے مجھے بھی دور نکلنا ہے اور میرے بعد حضرت کو بھی بولنا ہے. میں ذرا اسے اپنے اصل گفتگو کے طرف لاتا ہوں. یہ انسان کے اندر نفس بھی ہے اور عقل بھی ہے. انسان جب اپنے نفس کو پروان چڑھاتا ہے تو جانوروں سے زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے، اور عقل کو پروان چڑھاتا ہے تو اپنے وقت کا امام غزالی امام راضی ہوتا ہے. کیا بات ہے. میرے مصطفیٰ تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو نفس کا بھی وجود تھا اور عقل بھی پروان چڑھ رہی تھی. میرے مصطفیٰ نے ایک مکتب کا ایک مدرسے کی بنیاد کی اور اس مدرسے میں عشق کی پڑھائی ہوئی. کیا بات ہے. سبحان اللہ. مصطفیٰ نے دیکھا نفس بھی ہے اور عقل بھی ہے لیکن عشق نہیں ہے، محبت نہیں ہے، خلوص نہیں ہے، پیار نہیں ہے. مصطفیٰ نے مکتب عشق کی بنیاد رکھی. سنتے ہیں عشق نام کے گزرے تھے بزرگ، ہم لوگ بھی مرید اسی سلسلے سے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. میرے آقا نے مکتب عشق کی بنیاد رکھی. عقل کو بھی بلایا، نفس کو بھی بلایا. عقل کو بھی بلایا اور نفس کو بھی بلایا. علامہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے دل کے پاس رہے پاس بانے عقل. بہتر ہے دل کے پاس رہے پاس بانے عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. کیا بات. اور کہتے ہیں عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی. عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے. عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ فقیر. کیا بات. کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے محو تماشائے لبِ بالا. سبحان اللہ. اور کہتے ہیں کہ عشق تمام مصطفیٰ، عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام بولا. عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام بولا. میرے مصطفیٰ نے مکتب عشق کی بنیاد رکھی اور عشق کا مدرسہ کھولا اور آپ نے فرمایا اے عقل تو بھی زانو ادب تہ کر، اے نفس تو بھی زانو ادب تہ کر. جس نے عقل کو گرا دیا، جس نے نفس کے گھوڑے کے منہ میں لگام ڈال دیا. مصطفیٰ نے جب عشق کا مکتب کھولا تو ابو بکر پیدا ہوئے، عمر پیدا ہوئے، عثمان پیدا ہوئے، علی پیدا ہوئے، بلال پیدا ہوئے، صہیب رومی پیدا ہوئے، حسن پیدا ہوئے، حسین پیدا ہوئے. یہ پیدا ہوتے رہے. صحابہ کی جماعت آئی، تابعین کی جماعت آئی، تبع تابعین کی جماعت آئی. غوث اعظم کہا کہ یہاں عقل کا گزر نہیں ہے. یہاں عقل کا، اگر عقل سے کام کرو گے تو بے ایمان ہو جاؤ. عقل کو امام نہ بناؤ، عشق کو محبت کو امام بناؤ. کیا بات. جب محبت
عشق امام ہوگا تو سجدے صحیح ادا، سبحان اللہ سجدے صحیح ادا ہوں گے، اور محبت کا تعلق دل سے، محبت کا تعلق دل سے ہے۔ میرے آقا نے فرمایا آدمی کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، ایک لوتھڑا ہے، جب وہ بگڑتا ہے تو آدمی بگڑ جاتا ہے، جب وہ سدھرتا ہے تو آدمی سدھر جاتا ہے، اس کا نام دل ہے۔ وہی قلب، آقا فرماتے وہ دل ہے۔ کیا بات عشق کا مدرسہ کھولا، عشق کی بنیاد رکھی، اور ایسے ایسے عاشق پیدا ہوئے، ایسے ایسے عاشق پیدا ہوئے کہ تاریخ ان کی مثالیں پیش پیش۔ اس نے یوسف سے کٹی، مصر میں انگشت سنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے آنے۔ ایسے عاشق کہ سر کٹا دے تو تکلیف کرنا ہوگا، سر کٹا دے اور درد کا احساس نہ ہو۔ یہ کرامت عشق ہے، یہ عشق کی کرامت ہے، اور عشق کی اس کرامت کے لیے کسی سے دل لگانا پڑے گا، اس کو پانے کے لیے کسی سے دل لگانا پڑے گا۔ بے شک بے شک بزرگوں کی بارگاہ میں دل ہی کا تو سودا ہے۔ اس کا سودا ہے دل کا۔ غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس ہے، واقعہ سنو غوث اعظم کا۔ غوث اعظم کا بچپنا ہے، راستے سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت میں بہت بڑے بزرگ صاحب عابد صاحب کا گزر ہوا ہے، تہجد گزار اور عبد الوظائف پڑھنے والے۔ غوث اعظم پہ نظر پڑی تو آپ نے کہا کہ بچے سنو، غوث اعظم قریب آ گیا، غور سے دیکھا، کہا بچہ تمہارا دل تو بہت منور و تابناک ہے۔ ابھی تو ظاہر نے کہا بچے تمہارا دل سورج کی طرح روشن ہے، منور ہے، تابناک ہے، روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں، لیکن میں درمیان میں ایک سیاہ دھبا دیکھا۔ ابھی تو ظاہر نے کہا کہ بیچ میں ایک کالا دھبا نظر آ رہا ہے۔ بچہ عبد القادر مسکرا اور مسکرا کر بڑے اطمینان سے آپ نے فرمایا کہ حضرت معذرت چاہوں گا، وہ جو کالا دھبا آپ دیکھ رہے ہیں وہ میرے دل کا نہیں ہے، آپ کے دل کا ہے۔ کیا بات فرمایا دھبا میرے دل میں نہیں، آپ کے دل میں ہے۔ میرا دل تو آئینے کی طرح ہے، اس آئینے میں آپ کا دل نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس عابد زاہد نے پوچھا کہ عبد القادر یہ بتاؤ کہ اگر سیاہ دھبا میرے دل کا ہے تو اب یہی بتا دو کہ کیوں، یہ بھی بتاؤ کہ کیوں ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں آپ نے بڑی عبادت کی ہے، بڑی ریاضت کی ہے، بڑی محنت کی ہے، بڑی چلہ کشی کی ہے، بڑے اولاد و وظائف پڑھے ہیں، لیکن ابھی تک کسی سے دل نہیں لگایا ہے، ابھی تک کسی سے مرید نہیں ہوئے، ابھی تک بکے نہیں ہیں، آپ نے اپنے دل کو بیچا نہیں ہے، آپ مرید نہیں ہوئے ہیں۔ یہ سیاہی نہیں ہے، کیا بات ہے، آپ کی عبادتوں نے، آپ کی ریاضتوں نے، آپ کی ذکر و اذکار نے، آپ کی محنتوں نے آپ کے دل کو چمٹا تو ضرور دیا ہے، لیکن بیچ کی سیاہی بتا رہی ہے کہ کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا یہ سچ ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل سچ ہے، یہ صحیح ہے، کیا بالکل صحیح ہے، میرا دل تو آئینہ ہے جس میں آپ اپنے دل کو دیکھ رہے ہیں۔ تو سوچتے ہیں کہ اب مرید ہونے کہاں جاؤں، مرید ہونے کہاں جاؤں، سوچنے لگے کہ جب اس بچے کے بچپنے کا یہ عالم ہے تو جوانی کا عالم ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جب بچپنے کا یہ عالم ہے جو دل کے داغ کو بتا رہا ہے، دل کے دھبے کو بتا رہا ہے، اس کی جوانی کا عالم کیا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور اب پیر کہاں تلاشنے جاؤں، لائیے ہاتھ بڑھائیے، ابھی مرید کیجئے، میں اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں، اپنا دل آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ غوث اعظم نے ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور عرض کی پروردگار عالم
تیرا عبد القادر اسے قبول کرتا ہے، تو بھی اسے قبول کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ اتنا کہہ کے آپ نے اپنے سینے سے لگایا اور الگ کیا اور پھر کہا میرے دل کی طرف نگاہ ڈالا۔ نگاہ ڈالا، وہ دھبا نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا حضور جہاں دھبا تھا وہاں سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی۔ سبحان اللہ۔ تو معاملہ عشق کا ہے، معاملہ محبت کا ہے، یہ عقل و نفس کی بات نہیں ہے۔ نفس خود کرتا لیا ہے جنید و بایزید۔ اس لیے اس سکندر لوٹ کر دولت جہاں کی خوش نہیں ہوتا، اور قلندر مایہ ہستی لٹا کر رقص کرتا۔ نہ پوچھ ان سے کپوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آسان۔ کسی سے کچھ لے لینا کمال کی بات نہیں ہے، اپنا سب کچھ دے دینا یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ تو یہ عشق کی بارگاہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ کیا بات ہے۔ ہر مدرسے میں سبق یاد کرنے کے بعد چھٹی ملتی ہے نا۔ یہ پیر میاں حضرات کا مکتب ایسا ہے کہ جو جتنا یاد کرتا ہے اس کو اتنی فرصت نہیں دی جاتی، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ اس لیے معاملہ عشق کا ہے، اور عشق جب تک دیوانگی کی منزل میں نہ داخل ہو جائے عشق تکمیل کی منزل کو نہیں پہنچتا۔ میں چھوٹی سی بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ محبت کی کہی۔ کیا بات ہے۔ لیلا مجنون کا نام سنا ہوگا، محبت کی بڑی پرانی اور ہر زبان زد عام۔ تو مجنون جب لیلا سے محبت کرتا تھا تو لیلا کی گلیوں میں اس کے مکان کے قریب گھومتا پھرتا تھا۔ محبت میں عروج حاصل کیا تو دیوانہ ہو گیا، محبت نے ترقی کی تو دیوانہ ہو گیا، جنگل کی طرف نکل گیا، زمین پہ بیٹھتا اور اپنی انگلی سے لیلا کے نام لکھتے لکھتے اس کی انگلیاں سخت، جب لکھتا تو خون ٹپکنے لگے۔ ایک ایسے مقام پہ پہنچا کہ اب لکھنا بھی نہیں، اب لکھتا نہیں تھا، بالکل خاموش رہتا تھا۔ کسی سے ملاقات ہو گئی، اس نے کہا مجنون تو نے اپنی کیا حالت بنا رکھی۔ تو اسی وقت اچھا تھا جب لیلا کے گھر کا چکر کاٹتا تھا، لیلا کی محبت نے تجھے کہاں لا کے کھڑا کر دیا۔ مجنون کا یہ عالم تھا۔ ایک دن عرض بھی مجنون نے حق سے ایک رات، عرض بھی مجنون نے حق سے ایک رات، اے میرے مالک میرے پروردگار، اے میرے مالک میرے پروردگار، عاشق لیلا غرایا کس نے، اپنی نظروں سے گرایا کس نے، کیا بات۔ اپنی نظروں سے گرایا کس لیے، عاشق لیلا بنایا کس لیے، تن تو اجلا اور میں میلا ہوا، تیرا بندہ بندہ لیلا ہوا۔ کیا بات ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ مجنون لیلا کی محبت نے تجھے کہیں کا رہنے دیا، تو دیوانہ بیٹھا تھا۔ دیوانے بڑے خطرناک ہوتے ہیں نا۔ دیوانہ بیٹھا تھا، نگاہ اٹھی دیوانے کی، پوچھتا ہے کس لیلا کی بات کر رہے ہو؟ مجنون کا سوال، کس لیلا کی بات کر رہے ہو؟ کہا وہی لیلا جس کے گلی کے کتے کو تو چومتا تھا، وہی لیلا جس کی گلیوں میں تو گھومتا تھا۔ تو مجنون کہتا ہے سن، کس لیلا کی بات کرتے ہو؟ لیلا تو میں خود ہوں، تو کس لیلا کی بات؟ کیا بات ہے۔ یہ عشق کے مدارج ہیں، آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے، حضرت سمجھ رہے ہیں، یہ میرے لیے کافی۔ یہ محبت جب عروج کی منزل پہ پہنچتی ہے
تو من عرف نفسه فقد عرف ربه، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ رب کو پہچاننا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو پہچانو، اور جب تک عشق نہیں کرو گے اپنی معرفت تمہیں نہیں ملے گی، اور جب تک اپنی معرفت نہیں ملے گی خدا کی معرفت کا پتہ نہیں چل سکتا۔ خدا خدا پکارتے رہو گے، خدا کا ذکر تو ملے گا، معرفت نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اس پانے کے لیے اس راستے سے، محبت کے راستے سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ عشق نہیں آسان، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لینا ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ عشق کی منزل دیکھا نہیں آپ نے؟ کیا کربلا میں یہ نہیں بتا رہا ہے کہ عقل کیا ہے؟ عشق سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا حسین پاک کی زندگی نہیں بتا رہی ہے؟ میں بالکل شارٹ میں جا رہا ہوں کہ کربلا چلے جاؤ پھر پتہ چل جائے گا کہ عقل کیا ہے اور عشق کیا ہے۔ نفس و عقل کو تو بہت دیکھا ہوگا آپ نے، لیکن جب آپ کو عشق دیکھنا ہے، محبت دیکھنی ہے، دیوانگی دیکھنی ہے تو کربلائے محلہ چلے جاؤ، بات سمجھ میں آ جائے گی کہ عقل کیا ہے اور عشق کیا ہے، عقل کے تقاضے کیا ہے۔ اس لیے کہ عقل کی منزل جہاں ختم ہوتی ہے محبت کی منزل وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ عقل جہاں جا کے دم توڑ دیتی ہے محبت کا مکتب وہیں سے اپنا سبق پڑھاتا ہے، اور وہی محبت کا سبق علامہ اقبال کہتے ہیں سبق پڑھ کر صداقت، شجاعت، عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا میں امامت کا۔ اگر امام بننا چاہتے ہو تو عشق کرو، اور عشق کی منزل تو یہ ہے کہ پہلے اپنے پیر سے محبت کرو۔ پیر کی محبت بڑے پیر کی محبت تک پہنچائے گی، بڑے پیر کی محبت مولا کائنات کی محبت تک پہنچائے گی، مولا کائنات کی محبت رسول کا بتا دے گی، اور محبت رسول معرفت الہی کا بتا دے گی۔ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لینا ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔